علیکم، میں نادرہ شعیب بحریہ کالج 1 ابراہیم علی بھائی کیمپس آپ سے مخاطب۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج میں نے آپ کے لیے آپ کی نئی 11ویں جماعت کی کتاب گلزار اردو سے ایک افسانے کے خلاصے کا انتخاب کیا ہے۔ اس افسانے کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ آپ کا اصلی نام دھن پت رائے شریواستو تھا۔ آپ 1880 میں اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1936 میں ہوئی۔ پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اردو اور ہندی کے بڑے ناول نگار بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ہندی زبان کے پڑھنے والے آپ کو اپنیاس سمراٹ یعنی ناول نگاری کا بادشاہ کہتے ہیں۔ آپ کی تحریروں میں 20ویں صدی کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں نظر آتی ہیں۔ منشی پریم چند کا پہلا افسانہ کانپور کے ادبی رسالے زمانہ میں شائع ہوا۔ اس کا نام دنیا کا سب سے انمول رتن تھا۔ چونکہ یہ تبازاد افسانہ تھا، اس لیے اسے اردو کا پہلا افسانہ تسلیم کیا گیا۔ منشی پریم چند نے بہت سی کتابیں لکھیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں میں۔ خواب و خیال، دودھ کی قیمت، فردوس خیال، آخری تحفہ، زاد راہ، سوز وطن، واردات، پریم بتیسی، پریم پچیسی، پریم چالیسی وغیرہ۔ اب ہم خلاصہ کی طرف آتے ہیں۔ چندر پرکاش نامی نوجوان کے والدین انتقال کر چکے تھے۔ BA کے بعد اس نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی، جو صرف 30 روپے ماہانہ تھی۔ کوئی جائیداد بھی نہ تھی کہ گزر بسر بہتر ہو سکے۔ بیوی اگرچہ تعلیم یافتہ مگر آرام و آسائش کی خواہش مند تھی۔ چندر پرکاش کو یہ ٹیوشن پسند نہ تھی، مگر جن ٹھاکر صاحب کے بیٹے کا استاد تھا، انہوں نے اسے صاف ستھرا اچھا مکان رہنے کے لیے دے دیا تھا، جس سے معاملہ کچھ بہتر ہو گیا تھا، ورنہ 20 روپے تو کرائے میں ہی نکل جاتے۔ ٹھاکر صاحب کے کن ذہن بچے کو پڑھانا اگرچہ مشکل کام تھا، مگر دونوں میاں بیوی چندر پرکاش کی بہت عزت کرتے اور ہر معاملے میں اس سے مشورہ کرتے۔ ایک روز دونوں میاں بیوی نے بتایا کہ ان کے بیٹے ویرو کا اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے، اور اس سلسلے میں سے مشورہ بھی مانگا۔ یہ بھی کہا کہ تمام تیاریاں تم نے ہی کرنی ہیں۔ غرض شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چندر پرکاش استاد سے مینیجر بن گئے۔ بزاز، بنیا، شامیانے والا سب ان کو سارا دن گھیرے رہتے۔ مجال ہے جو بے ایمانی کا خیال بھی آیا ہو۔ مگر جس روز 5000 کے زیور خریدے گئے، چندر پرکاش کا ایمان ڈول گیا۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی چمپا سے ان زیورات کا ذکر کیا، مگر اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ لیکن چندر پرکاش کے دل میں زیورات کی چمک دمک لالچ کو جگہ دے رہی تھی۔ رات ہی کو اس نے زیور چوری کر لیے۔ نیا گھر بدلنے سے پہلے چندر پرکاش اور چمپا میں کوئی راز نہ تھا، مگر اب یہ ہوا کہ چندر پرکاش کا ایک صندوق ہمیشہ بند رہتا۔ چمپا کو شک اس وقت ہوا جب ایک روز چندر پرکاش اس صندوق کو کھولے ہوئے کچھ دیکھ رہا تھا، مگر چمپا کو دیکھ کر دھماکے سے ڈھکن بند کر دیا۔ ایک دن پھیری والا بساتی آیا تو چمپا نے اس سے صندوق کے تالے کی چابی خریدی اور صندوق کو کھولا تو دیکھا اس میں ٹھاکر صاحب کے زیور کا وہی ڈبہ موجود ہے جو چوری ہو چکا تھا۔ چمپا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ نتیجے کے طور پر چندر پرکاش سے وہ محبت اور عزت جو پہلے تھی نہ رہی۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔
شہر کے بینک میں اسسٹنٹ مینیجر کی جگہ خالی تھی، مگر نوکری کی شرط یہ تھی کہ 10,000 زر ضمانت داخل کیے جائے۔ ٹھاکر صاحب نے چندر پرکاش سے کہا کہ وہ درخواست دے، ضمانت کی وہ رقم وہ خود ادا کریں گے۔ یہ سن کر چندر پرکاش بہت خوش ہوا۔ اس نے نوکری ملنے کی خوشخبری کا ذکر چمپا سے کیا تو چمپا نے کہا، ٹھاکر صاحب کو تمہاری ضمانت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ نہیں معلوم کب کس کی نیت بدل جائے۔ چندر پرکاش نے پوچھا، تمہارا اس سے کیا مطلب ہے؟ تب چمپا نے ٹھاکر صاحب کے تمام احسان گنوانا شروع کر دیے، نئے مکان کا کرایہ، علاقے کی سوغاتیں، نئی گھڑی، ڈاکٹر کی فیس وغیرہ۔ آخر میں چمپا نے کہا، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو ٹھاکر صاحب کی رقم ڈوب جائے گی۔ رات کو پرکاش سونے لیٹا تو چمپا کے الفاظ کے ذہن میں گونجنے لگے اور ضمیر ملامت کرنے لگا۔ چندر پرکاش نے بینک میں ملازمت ملنے پر دعوت کا اہتمام کیا اور ٹھاکر صاحب کے خاندان کو رات زبردستی اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ 12 بجے تو چندر پرکاش نے زیورات کا ڈبہ نکالا اور ٹھاکر صاحب کے گھر میں ان کے پلنگ کے نیچے رکھ دیا۔ دوسرے دن چندر پرکاش ویرو کو پڑھانے گیا تو ٹھاکر صاحب نے کہا، آپ کی دعوت بڑی مبارک تھی، ہمارے کھوئے ہوئے زیورات مل گئے، اس خوشی میں ہمارے یہاں آج آپ کی دعوت ہے۔ جب چندر پرکاش نے یہ خبر چمپا کو سنائی تو وہ رونے لگی اور بولی، میں بھی 1000 بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ یہ سن کر چندر پرکاش کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔